بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ نثری ادب کی کلاس میں آج ہم جو موضوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے رپورٹاز۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا انشائیہ کیا ہوتا ہے، انشائیہ کا مفہوم، اس کا آغاز و ارتقاء، اردو میں انشائیہ صنف جو ہے اس کا آغاز کب ہوا، اور انشائیہ نگار ڈاکٹر وزیر آغا کا تعارف اور ان کی انشائیہ نگاری کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم ایک نیا موضوع پڑھنے جا رہے ہیں، رپورٹاز۔ رپورٹاز صحافتی صنف ہے، اسے بطور ادبی صنف صرف اردو ادب میں برتا گیا۔ لفظ رپورٹیج لاطینی اور فرانسیسی زبانوں کے خاندان سے ہے، جو انگریزی میں رپورٹ کے ہم معنی ہے۔ رپورٹ سے مراد تو سیدھی سادی تصویر پیش کرنے کے ہیں، مطلب جیسے واقعے کو دیکھا، من و عن اس واقعے کو ویسے ہی بیان کر دیا، رپورٹ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر اس رپورٹ میں ادبی اسلوب، تخیل کی آمیزش اور معروضی حقائق کے ساتھ ساتھ باطنی لمس بھی عطا کیا جائے۔ باطنی لمس کا مطلب ہے کہ رپورٹ پیش کرنے والا اپنے خیالات، اپنے احساسات اور اپنے جذبات، اس واقعے کو دیکھ کر جو کچھ وہ محسوس کرتا ہے، جو درد وہ فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، یا اس کے اپنے کیا جذبات ہیں، اس کا اپنا کیا خیال ہے اس واقعے کو دیکھ کر، وہ اگر اس رپورٹ کے ساتھ بیان کرتا ہے تو وہ رپورٹاز کہلاتا ہے۔ تو اگر اس رپورٹ میں ادبی اسلوب، تخیل کی آمیزش اور معروضی حقائق کے ساتھ ساتھ باطنی لمس بھی عطا ہو جائے تو یہ صحافت سے الگ ہو کر ادب میں شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ادبی اصطلاح میں رپورٹاز ایک ایسی چلتی پھرتی تصویر کشی ہے جس میں خود مصنف کی ذات، اسلوب، قوت متخیلہ، تخلیقی توانائی اور معروضی صداقت موجود ہوتی ہے۔ اکثر سفر ناموں کو بھی رپورٹاز کے زمرے میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کا اسلوب اور ان کو بیان کرنے کا انداز رپورٹاز جیسا ہوتا ہے۔ لیکن سفر نامے کے لیے سفر کی ضرورت ہوتی ہے اور رپورٹاز میں ایسا ضروری نہیں۔ مصنف چشم تخیل کے ذریعے ہی رپورٹاز تخلیق کر سکتا ہے۔ اگر ہم رپورٹاز کی تعریف کریں تو مختصراً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی صنف ہے جس میں خارجیت اور داخلیت کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے شر و شکر ہوتی ہیں اور دونوں ہی اس صنف کے معیار کا تعین کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ رپورٹاز صرف چشمدید واقعات پر لکھا جاتا ہے، چشمدید کہ جو کچھ اپنی آنکھ سے دیکھا، جو واقعہ اپنے سامنے ہوتے دیکھا۔ سنے سنائے واقعات پر لکھی گئی کوئی تخلیق، افسانہ، ناول یا ڈرامہ تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ رپورٹاز نہیں ہو سکتی۔ رپورٹاز وہی ہوتی ہے کہ وہ واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہو یا آپ نے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، وہ واقعہ رپورٹاز کہلاتی ہے۔ من گھڑت کہانی، افسانہ، ناول، ڈرامہ کبھی رپورٹاز
نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو رپورٹاج دور جدید کی پیداوار ہے۔ رپورٹاج اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت سکھوں نے مسلمانوں سے جو خون کی ہولی کھیلی، پاکستان داخل ہونے والی مسلمانوں کی گاڑیاں تباہ کی گئیں، مسلمان عورتوں اور بچوں پر جو طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، تو اس جامع اور ہمہ گیر صنف نثر نے اپنے اندر ان ہنگامی اور خون آشام موضوعات کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت جو رپورٹاج لکھے گئے ان میں جمنا داس کا خدا دیکھتا ہے، شاہد احمد دہلوی کا دہلی کی بپیتا اور تاجور سامری کا جب بندھن ٹوٹے مشہور ہے۔ دور جدید میں رپورٹاج کو جن چیزوں نے ترقی اور خوشحالی بخشی، ان میں زمانے کے انتشار، معاشی اور سیاسی کشمکش، جنگ اور سیلاب کی تباہ کاریاں، سپر پاورز کے مابین بڑھتی ہوئی جدید اسلحے کی ڈور اور اسٹار وار جیسے پروگرام بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ رپورٹاج کا کینوس جنگ اور فسادات تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان کے علاوہ ادبی تقاریب، تہذیبی جلسوں اور سیر و سیاحت پر بھی بڑے خوبصورت رپورٹاج لکھے گئے۔ اردو میں رپورٹاج کی بات کی جائے تو اردو ادب کی پہلی باقاعدہ رپورٹاج کرشن چندر کی پودے ہے۔ اس کے بعد ترقی پسندوں نے اس صنف کو آگے بڑھایا۔ 1947 کے واقعات نے رپورٹاج نگاری کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ فسادات پر لکھی جانے والی رپورٹاج ادبی شاہکار ثابت ہوئی۔ ان میں محمود ہاشمی کی رپورٹاج کشمیر اداس ہے، قدرت اللہ شہاب کی کاوش اے بنی اسرائیل، ابراہیم جلیس کی دو ملک ایک کہانی، رامندن ساگر کی اور انسان مر گیا، جمنا داس اختر کی اور خدا دیکھتا رہا، ایسی رپورٹاجیں ہیں جو سیدھے سادے سچے واقعات پر دلگداز تبصرہ ہیں۔ ان واقعات میں صداقت اور افسانوی انداز دونوں موجود ہیں۔ اس کارآمد صنف ادب کو تقسیم ہند کے واقعے کو بہت بھرپور طریقے سے پیش کرنے میں مدد دی۔ رپورٹاج فرانسیسی کا لفظ ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے رپورٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس صنف میں لکھنے والا نہ صرف کسی اہم واقعہ یا حالات، کسی سفر کا حال
میلے ٹھیلے حادثہ یا کسی جنگ کے محاذ کی رپورٹ بیان کرتا ہے، بلکہ وہ ان واقعات کی جزیات اور تفصیلات میں اپنے نقطۂ نظر اور تخیل کی آمیزش بھی کرتا ہے۔ یعنی کسی حادثے، مقام اور واقعہ کو دیکھ کر جو مصنف کے دل اور دماغ پر گزرتی ہے، ایسے بعینہ رقم کر دیتا ہے۔ اس میں خلوص اور صداقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رپورتاژ کا تعلق ماضی اور مستقبل کی بجائے حال سے ہوتا ہے۔ مصنف چشمدید واقعات اور مشاہدات کو اپنی داخلی کیفیات کے ساتھ شامل کر کے پیش کرتا ہے۔ رپورتاژ کے مصنف کی آنکھ کیمرے کی آنکھ کی مانند ہوتی ہے، لیکن کیمرے کی تصویر میں مصنف کی تصویر جیسا جذبہ، خلوص، جوش و شوق اور سوز و ساز نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رپورتاژ ایک ایسے پودے کی مانند ہے جس کی جڑوں کو صرف اور صرف سچائی، خلوص اور اندرونی جذبے کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اردو کے چند رپورتاژ نگار ہیں، جیسے ظہیر سجاد، ان کی رپورتاژ ہے ادبی اور تہذیبی جلسوں پر یادیں۔ کرشن چندر کی ہے صبح ہوتی ہے۔ عادل رشید، خزاں کے پھول۔ عصمت چغتائی، بمبئی سے بھوپال تک۔ یہ تمام جو ہیں رپورتاژ مشہور ہیں۔ سیر و سیاحت پر جو رپورتاژ سامنے آئے ان میں خواجہ احمد عباس کا رپورتاژ ہے اور زمین اور 5 ستارے۔ ظفر پیامی کا الف لیلہ کے دیس میں۔ زوئے انصاری، پاکستان میں چند روز۔ محمود نظامی، برسبیل، لندن۔ یہ تمام سیر و سیاحت پر مبنی رپورتاژ ہیں۔ اس کے علاوہ اردو میں رپورتاژ لکھنے والوں میں حمید نظامی، عنایت اللہ، حمید اختر، اے حمید، فخر ہمایوں، مستنصر حسین تارڑ اور ممتاز مفتی شامل ہیں۔ یہ مختصر احوال تھا رپورتاژ کا کہ رپورتاژ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اور تاریخ میں اس صنف کا مقام کیا ہے، اور اردو ادب میں رپورتاژ کیسی صنف ہے۔ ہمارے نصاب میں شامل رپورتاژ جو ہیں وہ ہے شاہد احمد دہلوی کی۔ تو شاہد احمد دہلوی کی رپورتاژ اجڑے دیار کو پڑھنے سے پہلے، اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے شاہد احمد دہلوی کا مختصراً سا احوال، ان کے حالات زندگی پڑھ لیے جائیں۔ شاہد احمد دہلوی 22 مئی 1906 میں پیدا ہوئے، دہلی میں پیدا ہوئے، اور 27 مئی 1967 کراچی میں 61 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔
اردو کے صاحب طرز ادیب، ادبی مجلہ ساکی کے مدیر، مترجم اور ماہر موسیقی تھے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ شاہد احمد دہلوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ کراچی میں ہی ان کی تدفین کی گئی۔ ان کو جو شہریت ملی وہ 2 ملکوں کی ہے، برطانیہ ہند کی اور پاکستان کی۔ پیشہ اگر دیکھا جائے تو یہ مترجم تھے، صحافی تھے، مدیر اور خاکہ نگار۔ پیشہ ورانہ ان کی زبان اردو، اور جس شعبہ میں انہوں نے کام کیا وہ ادارات، ترجمہ اور موسیقی۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں انہوں نے ملازمت کی، اور ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں وہ ساکی جریدہ ہے، رسالہ ہے، جس کے یہ مدیر تھے۔ تحریک جس سے منسلک رہے وہ ترقی پسند تحریک تھی، اور ان کو تمغۂ حسن کارکردگی کا جو ہے وہ اعزاز بخش دیا گیا۔ شاہد احمد دہلوی کے حالات زندگی، ان کا تعلق جو ہے وہ اردو کے ایک اہم ادبی اور علمی خانوادے سے تھا، اور ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے اور مولوی بشیر الدین احمد کے بیٹے تھے۔ جنوری 1930 میں انہوں نے دلی سے اردو کا ایک باوقار جریدہ ساکی جاری کیا، اور 1936 میں وہ ادب کی ترقی پسند تحریک میں شامل ہوئے، اور اس کی دہلی کی شاخ کے سیکرٹری بن گئے۔ تقسیم ہند کے بعد شاہد احمد دہلوی نے کراچی میں اپنی سکونت اختیار کر لی۔ یہاں انہوں نے ساکی کا دوبارہ اجرا کیا، جس کا سلسلہ ان کی وفات تک جاری رہا۔ 22 مئی 1906 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1930 میں انہوں نے ساکی رسالے کا اجرا کیا۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد تقسیم ہند کے بعد کراچی میں اپنی سکونت اختیار کر لی۔ ان کے اگر ادبی کارناموں کی بات کی جائے تو وہ اردو کے بہت اچھے نثر نگار تھے۔ ان کے خاکوں کے مجموعے گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں اور بزم شاہد اور طاق نساں کے نام سے شائع ہو چکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دلی کی ببیتا اجڑا دیار کے نام سے مرحوم دلی کے حالات قلم بند کیے۔ وہ ایک اچھے مترجم بھی تھے، اور انہوں نے انگریزی کی لاتعداد کتابیں اردو زبان میں منتقل کی۔ بہت اچھے خاکہ نگار تھے، مدیر تھے، ادیب تھے، رپورٹاج نگار اور مترجم بھی تھے۔ فن موسیقی کے حوالے سے بات کی جائے تو شاہد احمد دہلوی کو موسیقی میں بھی کمال حاصل تھا۔ انہوں نے دہلی گھرانے کے مشہور استاد چاند خان سے موسیقی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی۔
شاہد احمد دہلوی تقسیم ہند کے بعد ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے، جہاں وہ ایس احمد کے نام سے موسیقی کے پروگرام پیش کرتے رہے۔ انہوں نے موسیقی کے موضوع پر بھی لاتعداد مضامین قلم بند کیے، جن کا مجموعہ مضامین موسیقی کے نام سے اشاعت پذیر ہو چکا ہے، جسے اردو کے ممتاز محقق اور شاعر عقیل عباس جعفری نے مرتب کیا۔ اعزازات جو ان کو ملے، حکومت پاکستان نے شاہد احمد دہلوی کو ان کی ادبی خدمات کے صلہ میں 14 اگست 1963 کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ ان کی تصانیف گنجینہ گوہر، یہ خاکوں کا ان کا مجموعہ ہے، بزم خوش نفساں خاکے، بزم شاہد خاکے کی کتاب، طاق نثار خاکے، دلی کی ببیتا، دلی کی یادداشتیں، اجڑا دیار مضامین، سرگزشت عروس ناول، بچوں کی دلچسپیاں، جے فریڈرک گیورٹ، ترجمہ ہے یہ اس کا، بچوں کی جنسی تعلیم، یہ بھی ترجمہ ہے، خود شناسی، ولیم سی میچر کا ترجمہ کیا ہوا ہے یہ، بچوں کی نشو و نما، یہ بھی ترجمہ ہے، بچوں کا خوف، ہیلن راس، یہ بھی ترجمہ ہے، انتخاب معاش، یہ بھی ترجمہ ہے، دھان کا گیت، ترجمہ، غریب لڑکے جو نامور ہوئے، ترجمہ، بچوں میں جذبہ عداوت، یہ بھی ترجمہ، بچوں کے جذباتی مسائل، ترجمہ، بچوں کی معاشرتی زندگی، ترجمہ، والدین اور معلمین، ترجمہ، آپ کے بچے کی وراثت، ترجمہ، نرگس جمال، ترجمہ، حیرت ناک کہانیاں، ترجمہ، انوکھی کہانیاں، ترجمہ، فاؤسٹ، ترجمہ، پروین و ثریا، ترجمہ، پھانسی، ترجمہ، مضامین موسیقی، یہ عقیل عباس جعفری کی ترتیب کی ہوئی ان کی موسیقی کی، یہ ان کی تمام تصانیف ہے جس میں انہوں نے خاکے بھی لکھے، ناول، مضامین، یادداشتیں، تراجم اور موسیقی۔ ان کی وفات 27 مئی 1967 کو کراچی، پاکستان میں ہوئی اور کراچی میں گلشن اقبال کے قبرستان میں سپرد خاک ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کے بارے میں تھوڑا مزید اور بتاتی چلوں آپ کو۔ شاہد احمد دہلوی وہ بیک وقت مضمون نگار، ایڈیٹر، ماہر موسیقی، خاکہ نگار، مترجم اور تاریخ نگار تھے۔ ساکی میں ان کی جان اور دلی میں ان کی روح بستی تھی۔
اردو کے صاحب طرز ادیب مترجم شاہد احمد دہلوی نے ماہنامہ ساکی کو ایک پہچان دی۔ وہ ماہر موسیقی بھی تھے۔ پاکستان میوزک اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ بھی قائم کیا۔ آج ان کا جنم دن ہے، یا کہہ سکتے ہیں چند دن بعد 27 مئی کو برسی ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ دادا نے اردو نثر کو وہ انداز دیا تھا جس سے ناول اور افسانے کی زبان کو فروغ پانے کے امکانات بہت واضح ہو گئے تھے۔ پوتے نے اس ادبی ورثے اور روایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اردو افسانے کو ترقی کے نئے راستے پر گامزن کر دیا۔ ڈاکٹر اسلم فرقی مرحوم نے یہ سطور نامور ادیب اور ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے، معروف ادیب مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند شاہد احمد دہلوی کے لیے لکھی ہے، جو ایک اعلیٰ ادبی شخصیت اور ادیب گر تھے۔ ان سطور کے بارے میں اجمالی تاثر قائم کیا جا سکتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی اردو کے صاحب طرز ادیب اور ادبی مجلہ ساکی کے مدیر، مترجم اور ماہر موسیقی تھے۔ اعلیٰ پائے کے علمی خاندان سے تعلق کی وجہ سے ان کی علمی اور ادبی تربیت بہت سلیقے سے ہوئی۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں اور خاکے اور ترجمہ نگاری بھی کی ہے۔ دہلی کی بامحاورہ زبان اور اس کا چٹخارا ان کے اسلوب کا خاصہ ہے۔ انہوں نے دلی کے حوالے سے 2 کتابیں لکھیں، دلی کی ببیتا اور اجڑا دیار، جنہیں پڑھ کر ہمارے دلوں میں رقت طاری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کافی اچھے خاکے بھی لکھے۔ ان کے خاکوں کا پہلا مجموعہ گنجینہ گوہر ان کی زندگی ہی میں 1965 میں شائع ہوا، اور بزم خوش نفساں اور طاق نساں انتقال کے بعد منظر عام پر آئے۔ اس کے علاوہ دلی جو ایک شہر تھا اور چند ادبی شخصیتیں ان کی اہم کتابیں ہیں۔ تراجم کے ضمن میں بھی انہوں نے اچھا خاصا کام کیا۔ ادب اور اس کی ترویج و اشاعت انہیں ورثہ میں ملی تھی۔ انہوں نے معروف رسالہ ساکی 1930 میں دلی سے جاری کیا، جسے انہوں نے دلی کی زبان اور ثقافت کا نقیب قرار دیا، اور مختصر عرصے ہی میں اس نے علمی اور ادبی حلقے میں اپنی پہچان بنا لی۔ دہلی سے یہ رسالہ 1947 تک جاری ہوتا رہا۔ اس دوران اس کے کئی اہم نمبر شائع ہوئے، جن میں دلی نمبر، افسانہ نمبر، ظرافت نمبر اور جاپان نمبر وغیرہ شامل تھے۔ ساکی میں اردو کے مشہور و معروف ادیبوں اور شاعروں نے لکھا، جن میں محمد حسن عسکری، قرۃ العین حیدر کے نام بھی شامل ہیں۔ یہ مختصر احوال شاہد احمد دہلوی کے حوالے سے جو میں نے آپ کو آج کے اس لیکچر میں بتایا ہے۔ کل ہم لیکچر میں جو پڑھیں گے، ہم شاہد احمد دہلوی کے جو رپورتاژ ہے اجڑا دیار سے متعلق، جو ہمارے نصاب میں شامل اقتباس ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، یا پھر ہم اس کی
شاہد احمد دہلوی کی رپورٹاج کے حوالے سے کچھ خصوصیات اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آج کا اس لیکچر میں آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی کہ شاہد احمد دہلوی کا احوال بتایا اور آپ کو رپورٹاج اردو میں جو تاحال ایک نئی صنف رواج پائی اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ مزید آپ اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں میسج کر کے اپنا نام لکھ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ اگلی کلاس میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، بامان خدا۔